السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے حجاب، جس کے رائٹر ہیں آمنہ خان۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیربی کو بیچاری کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ فضا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کے کان میں کہا، ویسے پٹھان تو آپ بھی ہیں نا؟ آپ کو بولتے ہوئے موت پڑتی ہے ثانیہ کے سامنے۔ فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، جو ہانیہ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بابا جان ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں فضا، دوستی اور دشمنی ہمیشہ خاندانی بندے سے کرنا۔ دوستی تو وہ تم سے خاندانی طریقے سے کرے گا اور ایک خاندانی بندہ، اور اگر وہ تم سے دشمنی بھی کرے گا تو بھی خاندانی طریقے سے کرے گا۔ کم نسل سے نہ دوستی اچھی اور نہ دشمنی۔ یہ نہیں کہ میں اس کی باتوں کو سمجھتی نہیں یا جواب نہیں دے سکتی، میں بس اس کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس کے ساتھ بولوں۔ اس نے اس قدر پر اعتماد طریقے سے جواب دیا کہ فضا مسکراتے ہوئے رہ گئی۔ شکر ہے بھائی، ہم آپ کے دوست ہیں۔ جی، آج شکرانے کے 2 نفل پڑھیے گا، زرمینہ نے شوخے سے انداز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم زری، فضا نے منہ بنایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ اگر میں مر گئی تو میرے وہ کنوارے رہ جائیں گے نا؟ زرمینہ نے مصنوعی سی اداسی کے ساتھ فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے وہ کون کون ہے آپ کے وہ؟ مجھے تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے، فضا نے ادھر ادھر کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی تو ہوں گی نا؟ ہوں گے جب تب، اب ہم آپ کو جینے کی دعا دیں گے۔ ہاں، بہت احسان ہے آپ کا۔ اب چپ کر کے سر کو سنو، آج وہ بھی کچھ فرما رہے ہیں۔ عشق میں مرنے والوں کو کب جینے کی دعا لگتی ہے؟ وہ آج پھر اسی انداز میں بھاگتا ہوا آیا تھا اور بلیک جینز کے اوپر اس نے گرے کلر کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر جیکٹ میں ہی نظر آتا تھا اس کو، اور ان لوگوں کی نسبت زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ جیکٹ پہنتا تھا۔ جب تک گرمی اپنے عروج کو نہ پہنچ جائے وہ جیکٹ نہیں اتارتا تھا۔ موبائل ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتا، اور چائے چائے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ ہر 5 منٹ بعد اس کو چائے کی طلب ہوتی تھی، چونکہ وہ سب کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا تو سب اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک لڑکا جو ادھر کام کرتا تھا کلاس کے دوران بھی آتا اور اس کا خالی کپ ہوا کپ لے جاتا اور دوسرا چائے کا کپ بھرا اس کے سامنے رکھ جاتا، اور وہ مسکرا کر اس کو شکریہ کہتا اور کپ لے لیتا۔ وہ ہمیشہ سب کی عزت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی عزت ان کا عہدہ دیکھ کر نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے اخلاق اور ان کو ہمیشہ متاثر کرتا تھا۔ ان کو اس کو اپنی طرح زندگی سے بھرپور لوگ بہت پسند تھے۔ ہمیشہ شاعری کی محفل میں بیٹھا ہوا سب کو وہی نظر آتا۔ وہ لوگوں میں خود کو منوانا جانتا تھا، کبھی اپنے کلام سے اور کبھی دوسروں کو داد دے کے۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا اور اگلے کی بات پر اونچا اونچا ہنستا، ان کو پیار سے کمر پر بھی مار دیتا اور کبھی انگلی کے اشارے سے ہنستے ہوئے ان کو سہلاتا۔ آج وہ جس انداز میں کلاس میں آیا تھا، سب کو وہ پہلے دن والا وجدان لگ رہا تھا جس نے اپنی محبت کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اس کو اپنی طاقت بنا دیا تھا۔ محبت اگر کمزوری بن جائے تو وہ اسے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جو ہمیں آہستہ آہستہ اندر سے ختم کرتا ہے۔ زرمینہ نے اس کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کو دیکھے اور وہ شخص اس کے خیالوں میں آئے۔ اس کی ڈائری میں اب اس کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو دیکھے گی نہیں تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گا۔ اور فضا آج سیکنڈ رو کی پہلی 2 کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ ساتھ والی رو کی ایک کرسی خالی تھی۔ اس نے آدمی پریزنٹیشن لینی سٹارٹ کر لی۔ آج ہانیہ کے ساتھ اور بھی 2-3 بچوں کی باری تھی۔ وہ جب بھی پریزنٹیشن لیتا تو سامنے بڑی کسی بھی خالی کرسی پر بیٹھ جاتا تھا۔ ہانیہ، آئے آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے تو جیسے وارے نیارے ہوں گے۔ آج وہ دوسروں دونوں کی نسبت زیادہ تر تیار ہو کے آئی تھی۔ اس کا وجہ تھا وہ پریزنٹیشن کے دوران اسٹوڈنٹ کو ہی دیکھتا ہے، تو وہ کیسے یہ موقع ہاتھ سے ضائع جانے دیتی؟ وجدان اس کو اتنا وقت دیکھے اور وہ تیار بھی ہو کر نہ آئے۔ جیسے ہی ہانیہ سامنے آئی وہ زرمینہ کے فاصلے پر کرسی پر خالی پڑی اس پر بیٹھ گیا۔ آ- آج اس کے پاس بیٹھنا ضروری تھا۔ ہانیہ نے جلتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو زرمینہ کے ساتھ والی کرسی پر دیکھ کر خود کلامی کی۔ ہانیہ، آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کو چپ کھڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا خاک سٹارٹ لوں گی میں؟ دل میں جلنے والی ہانیہ نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا، اور بس اتنا کہا، اوکے سر، اور اپنے ٹاپک پر بولنا شروع ہوئی۔ وہ جو بظاہر اس کو دیکھ رہا تھا مگر اس کا دل ساتھ بیٹھنے والی لڑکی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ کتنی پاکیزہ ہے یہ،
اتنا سکون ہے اس کی غربت میں، اسے زمینہ کا ساتھ محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا، یا اللہ اس لڑکی کو میرا نصیب لکھ لے، جب یہ میرے نصیب میں آ گئی میں اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی طلب نہیں ہے، میں تم سے بس اس ایک لڑکی کو مانگتا ہوں مولا۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے خدا سے اس لڑکی کو مانگا جس کی پاکیزگی اس کو سکون بخش رہی تھی، اور ہانیہ سامنے کھڑے بولی جا رہی تھی، اماں آج ساری افطاری میں بناؤں گی، آپ نے کچھ نہیں کرنا آج، آج میری اماں بس آرام کرے گی۔ اس نے کچن میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں زری اتنا کام ہوتا ہے، تم کیسے اتنی دیر افطاری بناؤں گی؟ میں تمہارے ساتھ مل کے بناؤں گی نا بچے۔ نہیں اماں، آج میں خود بناؤں گی نا، اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے اماں کو کہا جو اس کے پاس کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی۔ لیکن زری اتنا سب کچھ کیسے بنے گا؟ بابا جان کے لیے الگ بنے گا، تم کیسے بناؤ گی اتنا سب؟ انہوں نے فکر مندی والے انداز میں پوچھا۔ وہ زری کو اتنا کچن میں کام کرنے نہیں دیتی تھی، زری ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور تھی بھی کمزور سی، مگر وہ بھی اپنے ایک اچھی بیٹی ہونے کا وقتاً فوقتاً ثبوت دیتی تھی۔ اس کو یہی خواہش ہوتی جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کام اس کی ماں کو نہ کرنا پڑے، وہ خود گرم آگ کے پاس کھڑی ہو، اس کی ماں نہ ہو، برتن دھوتے اس کے ہاتھ خراب ہو، اس کی ماں کے نہ ہو۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کیسی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنی ماں کو کام کرتا دیکھتی رہتی ہیں اور خود آرام سے صوفے پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ ان بیٹیوں کو اپنی ماں پہ ترس بھی نہیں آتا جو پورا دن کبھی ایک کے آگے کھڑی ہوتی ہیں تو کبھی دوسری کی فرمائش پوری کرتی ہیں۔ ایک ماں بیٹی کیوں مانگتی ہے؟ کس دن کے لیے مانگتی ہے کہ جب وہ بڑی ہو تو اپنی ماں کے یہ کہے برتن دھونے سے منع کر دے؟ نہیں اماں، میرے ہاتھ خراب ہوتے ہیں۔ کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ سری بچے تھک گئی ہو نا، مجھے بول لینا چاہیے تھا، یہ سب جو تم بناؤ گی میں کاٹ کر رکھ دیتی ہوں، پھر تم ساتھ ساتھ بنا لینا۔ انہوں نے پیار سے آلو اور باقی سبزی اٹھائی جو اس نے بنانی تھی اور اس کو کاٹنے کے لیے دانتوں کے پاس بیٹھ گئی، اور وہ مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھتی گئی۔ ایسی ہوتی ہیں مائیں، میری ماں جیسی۔ بھائی جان آج پکوڑے میں نے بنائے ہیں، ختیجہ نے بڑے فخر سے بھائی کو دسترخوان پر بیٹھ کر کہا۔ ارے واہ، آج تو پکوڑے میری گڑیا نے بنائے ہیں، امی آج میں افطار میں بس پکوڑے ہی کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ کر کہا۔ لیکن بھائی جان میں نے پکوڑے بس آپ ہی کے لیے بنائے ہیں، باقی سب کے لیے تو زینب آپی نے بنائے ہیں، اب میرے والے ہی بنے ہوئے کھانا، اس نے خوشی سے بھائی کو بتایا جو پلیٹ میں سے پکوڑے اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ جی گڑیا آپ کے والے ہی بنے ہوئے کھاؤں گا، زینب آپی والے تو کھانے لائق ہی کدھر ہیں، شکر ہے میری گڑیا نے میرے لیے بنائے ہیں پکوڑے، ورنہ آج افطاری بغیر پکوڑے ہی کہیں کرنی پڑتی۔ وہ مسکراتا ہوا زینب کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا جو کب سے اس کو گھورے ہی جا رہی تھی۔ ختیجہ اب سے آپ نے اپنے بھائی جان کے لیے روز پکوڑے بنانے ہیں، کیونکہ پکوڑے تو میں ہی بناؤں گی، روز یہ نہ ہو پھر ان کا بغیر پکوڑوں کے ہی افطاری کرنی پڑے، اس نے منہ بنا کر ختیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاس بیٹھا فیضان مسکراتے ہوئے سنتا رہا، وہ اپنی بہنوں کی رونق تھا، ان کے پاس بیٹھتا تو وہ اپنے ہر دکھ بھول جاتی، وہ مسکراتا تو اس کے ساتھ مسکراتی۔ چپ چپ، سائرن ہو رہا ہے، ختیجہ نے خوشی سے کہا، اور سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا آنکھیں بند کی تو ایک دم اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا سراپا گھوما، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ملکہ میری زندگی پہ تو قبضہ کر ہی لیا ہے، اب دعاؤں پہ بھی قبضہ ہونا چاہتی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے دل سے کہا۔ اس وقت سب آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہے تھے، کوئی اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بند کیے مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ یا اللہ میری ملکہ کو میرا نصیب بنا دے، اس نے کوئی 10 دفعہ بس صرف ایک ہی دعا مانگی تھی، جب بھی وہ اس کے لیے دعا میں مانگتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا تھا۔ وہ کب سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی، تراویح کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ کیوں یاد آتے ہیں آپ مجھے اتنا؟ کیوں میرا دل چاہتا ہے آپ میرے سامنے ہو؟ کیوں میں آپ کو ایسے ہر وقت یاد کرتی ہوں؟ کیوں میرے خیالوں میں آتے جاتے ہیں آپ؟ وہ ٹہلتی جا رہی تھی اور غصے میں بولتی جا رہی تھی۔ میں ان کو کب جان بوجھ کے یاد کرتی ہوں؟ وہ کیوں آتے ہیں میرے ذہن میں؟ اللہ جی پلیز میری مدد کریں نا، میں بھول جاؤں ان کو، مجھے نہ یاد آیا کریں وہ۔ یہ کیسا احساس ہے جو مجھے 1 منٹ کے لیے بھی سکون نہیں دینے دیتا؟ میں کیوں انہیں کو سوچتی ہوں؟ وہ تو میری ٹیچر ہے جیسے سرکمر، سرکمر تو مجھے کبھی یاد نہیں آئے، پھر سر وجدان ہی کیوں یاد آتے ہیں؟ کیوں میری آنکھوں میں آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے پوری رات جاگتی ہیں، اور جب وہ کلاس میں ہوتا ہے تو میرا دل کیوں ایسے دھڑکتا ہے؟ جب وہ میرے پاس بیٹھتے تھے تو کیوں میری نظریں بس انہیں کو دیکھنا چاہتی تھی؟ کیوں آخر کیوں؟ کیوں میں پوری پوری رات سو نہیں پاتی؟ یا اللہ مجھ پر رحم کریں، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے،
मुझे कुछ भी नहीं पता। वो यूं ही टहलते हुए सर पर हाथ रखे बोलती गई, मैं अगर ऐसे ही सोचती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। मैं तो ये बात फिजा को भी नहीं बता सकती कि सर मुझे बहुत याद आते हैं। वो क्या सोचेगी? कैसी अजीब बात है ना कि मुझे इस कदर याद आते हैं कि मुझे सुकून ही नहीं आता। इसने डायरी खोली और एक बार फिर लिखने लगी। वो उसको अकेले में हमेशा खान साहब कहती थी। अल्लाह जी, आज खान साहब मेरे पास बैठे थे बिल्कुल साथ। पता नहीं मैं इतना क्यों डर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। अल्लाह जी, वो तो मुझे एक नज़र देखते भी नहीं है। फिर क्यों उनको इतना सोचती हूँ मैं? मुझे क्यों बुरा लग रहा है? जब वो हानिया को देख रहे थे मुझे क्यों बुरा लगा? जब वो किसी और लड़की से हंस हंस कर बात करते हैं, क्यों क्यों क्यों? ये क्या है अल्लाह जी जो मुझे सुकून नहीं देता? ये कैसा एहसास है जिसकी मुझे समझ नहीं आती? मैं क्यों बस उनको ही लिखती हूँ? मैं क्यों उन्हीं को सोचती हूँ? अल्लाह जी, प्लीज मत याद दिलाया करें उनको। मुझ पर रहम करें। वो उसको लिखती जा रही थी और मुसलसल उसके भूलने की दुआ मांग रही थी। वो कब उसको लिखती थी? वो तो वजदान था जो उसको नसीबों में मिला था। और वो मोहब्बतों से अनजान लड़की उसको भूल जाना मांगती थी। जरी, सब क्लास वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तुमने ऐड होना है। फिजा ने इसको मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। कौन कौन है इस ग्रुप में? लड़के भी हैं? हाँ ना, सारी क्लास है। आज छुट्टियां जो हो रही हैं अब फाइनल के बाद ही यूनी ओपन होगी, तो सब ये चाह रहे हैं कि एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। हानिया ने ग्रुप ना है और सारे टीचर्स भी हैं उसमें। कल मुदस्सी ने हानिया के कहने पर सर वजदान से नंबर लिया था और सर ने दे भी दिया था। वो जो कब से सुने जा रही थी वजदान के नाम पे, एकदम उसका दिल धड़का। दिल ने एकदम से कहा, हाँ कर दो ऐड मुझे। दिल में जैसे यही ख्याल आया, इसने फौरन आंखें बंद की और इस्तगफार पढ़ने लगी। नहीं फीसा, मुझे नहीं करना ऐड। इस उसने डरते दिल के साथ मुंह दूसरी तरफ किए उसको कहा, आज तो आपकी वजदान सर की प्रेजेंटेशन भी है ना मोहतरमा। फिजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शौक से अंदाज में कहा। फिजा, मुझे नहीं देनी। उसने फौरन नजर झुका ली। क्या मतलब नहीं देनी? खान साहब को जानती हो ना तुम? जो लोग नहीं देते कैसे लिहाज रखे बगैर जलील करते हैं। फिजा, मैं सारी क्लास के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकती। सारी क्लास बेशक हो मगर सर, उनके सामने मैं कभी भी नहीं बोल सकती। कभी खड़ी भी नहीं हो सकूंगी उनके सामने। मैं नहीं दूंगी। सर जो भी कहते हैं कह लें मुझे, मगर मुझे नहीं देनी। उसने तकरीबन रो देने वाले अंदाज में कहा। लेकिन जरी, छोड़ो ना, आज वैसे भी आज आखिरी दिन है, क्या कहेंगे मुझे वो? बस फिर दुआ करो सर क्लास ही ना ले। फिजा की इस बात पे एकदम उसका दिल कटा। वो जो उसकी एक झलक के लिए पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, उसके सामने कोई ये दुआ मांगे, खुदा आज उसको उसका दीदार ना नसीब फरमाए, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। उससे आंखों से बहने वाले आंसू अपने अंदर जब्त किए। वो फिजा के कंधे पर सर रख के आंखें बंद कर ली। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीना खान। ज़रमीना उस दिन के बाद रोज़ लाइब्रेरी जाया करती थी। रोज़ इस लड़की को ढूंढती मगर वो कहीं नज़र नहीं आती। वो रोज़ उस लड़की से मिलने की दुआ करती जिसके पास बैठकर उसको सुकून मिलता। आशिक़े रसूल की महफ़िलों में तो ऐसे ही सुकून होता है। उनसे मोहब्बत करने वालों से एक अलग सी महक आती है। वो महक उसको उस लड़की से आई थी। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आंखों में एकदम चमक आई और उठकर खड़ी हो गई। कैसी हैं आप ज़रमीना? उसने उसी मोहब्बत और अपनाइयत से पूछा जिससे उससे पहली बार पूछा था। मैं ठीक हूँ करम खुदा का, आप ठीक हैं? वो आज बहुत खुश थी। उसका इतने दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। आज वो लड़की उसके पास थी जिसको ढूंढने वो हर रोज़ लाइब्रेरी आया करती थी। उसका दिल चाहा वो उसको गले लगा ले मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो क्या सोचे कि एक ही दिन की मुलाकात से कोई इतना फ्री हो जाता है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, इससे मुस्कुराते हुए कहा और उसके पास बैठ गई। कितनी सी किताब पढ़ ली है आपने ज़रमीना? इसने मोहब्बत से पूछते हुए कहा। इसके इस सवाल पर ज़मीना का सर झुक गया। उसने तो उस दिन के बाद कुछ नहीं पढ़ा। वो तो रात दिन बस एक ही इंसान को सोचती है। वो एक शख्स उसकी सोचों पर काबिज हो गया है। वो तो अब नमाज में भी पहले की तरह ध्यान नहीं रख पाती। उसके दिल में एक निदामत आई। आंखों से अश्क रवां होने वाले थे कि ज़मीना ने एकदम रहम की दुआ मांगी और उसको अभी कुछ लम्हे जाने वाले रहम मिल भी गया। उसके आंसू आंखों के रास्ते से निकलने के बजाय दिल के रास्ते बहने लगे। आंसू जो आंख से निकले कम तकलीफ देते हैं और जब आंसू दिल के रास्ते से निकले और वो तकलीफ और अजियत बस वही महसूस कर सकता है जो उस दर्द में हो। ऐशा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें पूछनी है, इसने नजरें झुकाए हुए कहा। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की नमी कोई देखे, उसकी रातों का हाल किसी के सामने आया हो।
آپ ٹھیک تو ہے نا زرمینہ؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے پوچھا۔ پہلی والی زرمینہ میں اور آج کی زرمینہ میں بہت فرق تھا۔ وہ زرمینہ بحث کرنے کی بات کر رہی تھی، آج کے رسول کی بات کر رہی تھی، اور آج جو زرمینہ اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ سوچوں میں گم تھی، اپنی سوچیں چھپا رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے ہلکی سی آواز میں مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا اور آرام سے بولی۔ عائشہ، اگر ہماری نمازیں پہلے جیسے خالص نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اس نے آنسو ضبط کیے جھکی نظروں کے ساتھ اس سے پوچھا، جو اس کو پیار سے دیکھی جا رہی تھی۔ نہیں زرمینہ، اللہ اپنے بندوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ ہوتے کون ہیں نہ پڑھنے والے؟ ان کی اتنی اوقات ہے کہ جس چیز کا حکم وہ رب العالمین دے اور یہ لوگ نہ ادا کریں؟ پتہ ہے زرمینہ، خدا ان کو اپنے سامنے بلاتا ہی نہیں ہے، وہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یہ بد نصیب لوگ بولتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتی خدا کے روبرو کھڑے ہونا ہی بہت ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، ہم نماز میں توجہ نہیں دے سکتے۔ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ محبوب کب کہتا ہے تم لوگ میرے سامنے نہ کھڑے ہو صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے؟ دیکھو سرمینہ، ہم یہاں اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم بالکل دل اور توجہ سے نہیں پڑھتے، مگر ہم ریگولر ہوں، ہم اپنے ٹیچرز کی نظر میں تو آ جاتے ہیں نا، ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، محبوب کی نظروں میں ہماری حاضری تو لگ جاتی ہے نا کہ ہم محبوب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور زرمینہ کے دل میں ایک سکون اترتا جا رہا تھا۔ اور دیکھو نا زرمینہ، یہ بات تو ہمارے آقا جان علیہ السلام نے خود کہی ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ سی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور یہ سوچ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں نا خود بخود اس ہستی کے ذکر میں جھومتا چلا جاتا ہے، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کیسے مل گیا ہے یہ سکون۔ وہ مسکراتے ہوئے بس بولے جا رہی تھی اور سننے والی بغیر پلکے جھپکائے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ محبوب کب ناراض ہوتا ہے؟ وہ تو بس پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کے نزدیک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم کسی کے درد میں نہ ہوں۔ جتنا درد ہوتا ہے نا اتنی ہی اس کی قربت میں اثر ہوتی ہے۔ جو سمجھ جاتے ہیں وہ اور نزدیک ہوتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ عائشہ، مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ وہ آج چھٹیاں ہو رہی ہیں نا تو میں چاہتی ہوں میری آپ سے بات ہوتی رہے۔ اس نے نوانگوں سے بغیر دیکھے اس کا نمبر مانگا۔ جی جی کیوں نہیں، آپ لے لیں میرا نمبر، جب بھی آپ سے بات کرنے کی ہو تو ضرور کیجیے گا، میں حاضر ہوں۔ وہی نرم انداز، وہی احترام جو اس کے اندر تھا وہ باہر بھی ظاہر کرتی تھی۔ وہ جنت کے پتے کی عائشہ گل تھی اور وہ ثابت بھی کرتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ عائشہ۔ نمبر لیتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ عائشہ نے اس کو بیٹھے بیٹھے گلے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کی، اس کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ وہ کلاس میں اور زمینہ کا دل چاہا وہ بھاگ جائے یہاں سے، کہیں دور چلی جائے جہاں اس کو وجدان حسین شاہ کی ہوا بھی نہ لگے، جہاں اس کا نام بھی کوئی اس کے سامنے نہ لے۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو پوری پوری رات جاگنے کی سکت رکھتا ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں اس کی وجہ سے کسی گھر میں ایک زرمینہ گل بھی ہے جو پوری رات اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جاگتی ہے، صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس سے دور جانا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وجدان، کیوں سوار ہو رہے ہیں میرے اندر تم؟ نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں نہ میں اب برداشت کر سکتی ہوں۔ دور چلے جائیں مجھ سے، اتنا دور کہ تمہاری ہوا بھی نہ لگ سکے۔ 60 پردوں میں رہنے والی کو تم برباد کر رہے ہو۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے قرب سے یہ سب سوچتی رہی اور وہ مسکراتا ہوا کلاس میں باتیں کرنے لگا۔ مجھے کیوں نہیں اچھا لگتا ان کا کسی اور سے بات کرنا؟ جیسے وہ میری ٹیچر ہے ویسے وہ سب کے بھی تو ہے، تو پھر مجھے کیوں نہیں پسند کوئی ان سے بات کرے، کوئی ان کو دیکھے؟ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہی ہوں میں ایسا؟ کیوں میں خانیہ لوگوں کی لسٹ میں آ گئی ہوں؟ مجھے تو نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو سر کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی، جو ان کی وجہ سے آپس میں حسد رکھتی تھی۔ آج میں ان لڑکیوں میں نہیں، کبھی نہیں، میں نہیں ہوں ان لڑکیوں میں۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں کیوں سوچ رہی ہوں ایسے؟ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟
وہ جو کلاس میں سب کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اس کو کیا پتا تھا کسی کو درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف سے دو چار ہو رہا ہے۔ وہ جو اس درد سے گزر رہی تھی، معلوم تو اس کو بھی نہیں تھا کہ اس کو درد کس بات کا ہے اور کدھر ہے۔ آج زرمینا کی پریزنٹیشن تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے زرمینا کا نام لیے بغیر بولا، آج اس کی پریزنٹیشن ہے، وہ آ کر دے۔ سر، آج تو زرمینا خان کی پریزنٹیشن ہے، سامنے بیٹھے مدثر نے زرمینا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سامنے کھڑے شخص کو اس کا نام زرمینا خان کہنا گولی لگا۔ کوئی اس کا نام بھی لے، کیوں اپنی زبان سے؟ مدثر، میں نے آپ سے پوچھا۔ اس کا انداز اور لہجہ اس کا نام لینے پہ اس کو پوری پوری سزا دے رہا تھا، تاکہ آئندہ وہ بولنے کے قابل نہ رہے۔ نو سر، مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ وہ شرمندہ سا نظر نہیں جھکائے بول رہا تھا۔ آئندہ میں جتنا پوچھوں اتنا ہی بولنا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور جس سے پوچھو بس وہی بولے، باقی اپنا منہ بند رکھے۔ اسے چپتی ہوئی نظروں سے مدثر کو دیکھا، جو کب سے نظریں جھکائے بس چپ سا سن رہا تھا۔ سر، یہ اب کیا ہوگا؟ سر تو بہت غصے میں ہے۔ سر نے سامنے بڑی کاپی پہ لکھا اور زمینوں کو بازو سے ہلا کر آنکھوں کے اشارے سے پڑھنے کو کہا۔ میں نے نہیں دی پھر بھی پریزنٹیشن۔ اسے ویسے ہی کاپی پہ لکھا اور اس کو دیکھنے لگی، جس کو دیکھنے کے لیے وہ پوری پوری رات جاگتی تھی۔ اب وہ ایک مہینہ اس کو میسر نہیں ہوگا، وہ کیسے رہے گی؟ کیا وہ اب ایک مہینہ یوں ہی جا کر گزارے گی؟ کیا وہ زندہ رہ لے گی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل پہ آنسو لیے سوچنے لگی۔ آپ آگے اپنی پریزنٹیشن دے، اس نے اسی لہجے میں بغیر اس کو دیکھے زرمینا کو کہا، اور خود موبائل کو دیکھنے لگ گیا۔ سر، مجھے پریزنٹیشن نہیں تیار، انہیں سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اب بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی۔ اس کا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا ہاتھ رکا، اور اس نے ایک لمحے کو سامنے حجاب والی کو دیکھا، جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے دونوں کی نظریں ملی اور دونوں نے اسی وقت ایک ساتھ نظریں جھکا لی۔ کیوں نہیں تیار آپ کو؟ اس نے سخت لہجے کے ساتھ اسے پوچھا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ سر زمینوں کو فیورٹ اہضم کر رہے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت کرنا پڑ رہا تھا۔ سر سوری۔ اس نے اس کی طرف بغیر دیکھے موبائل اٹھایا اور ایکسکیوز می کہہ کر کلاس سے باہر چلا گیا، جیسے اس کو کسی ضروری کام سے جانا ہو۔ سر کو کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسے کلاس چھوڑ کر نہیں گئے، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ وہ چلے گئے؟ ہانے نے منہ بناتے ہوئے کلاس میں کہا، کوئی ضروری کام ہوگا نا، آ جائیں گے۔ وہ جو اس کی ہر بات کا جواب دینا فرض سمجھتا تھا، آج کدھر بولے بغیر رہ سکتا تھا؟ خان صاحب نے آپ کو پریزنٹیشن دینے سے بچایا ہے، فضا نے مسکراتے ہوئے زمینا کے کان میں کہا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی نہیں الہام ہونے لگا؟ زمینا نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، ہمیں تو اور بھی بہت سارے الہام ہو رہے ہیں، فضا نے شوخی سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ کیسے الہام؟ اس کا دل ایک دم دھڑکا، اس کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس نے سنجیدہ سے رویے سے اس سے پوچھا، ارے ارے، آپ تو سیریس ہی ہوگی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ فضا نے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ان کی دوستی کا اصول تھا، جب تک ایک بتائے گا نہیں تو دوسرا پوچھے گا نہیں۔ بھر جاؤ تم فضا۔ ان کی بات کا اکثر اختتام اسی جملے پر ہوتا تھا۔ محبت کون خود کرتا ہے؟ کون کہتا ہے اس کو دل کے زخم ملے؟ کون کہتا ہے اس زخم اس کے لیے ناسور بنے؟ کون کہتا ہے وہ ایک رات میں 1000 بار مرے؟ کون بن مانگے موت مانگتا ہے؟ کون موت سے بڑی اذیت چاہتا ہے؟ موت تو ایک بار آتی ہے، اور محبت میں تو انسان پل پل مرتا ہے۔ اگر وہ محبت یک طرفہ ہو تو جناب پھر تو سلام کے بعد عاشق کا حال ہی نہ پوچھے۔ یہ محبت تو وہ الہام ہے جو خود ہی ہو جاتا ہے۔ محبت پہ کب کس کا اختیار ہے؟ اگر یہ اختیار میں ہے تو کون کرتا ہے؟ کون اپنی انا کا قتل کرتا ہے؟ کون بد نصیب ہوگا جو جان بوجھ کے یہ مرض مانگے گا؟ انا والے کہاں محبت کا ہو جانا مانگتے ہیں؟ سرمینا نے کب محبت مانگی تھی؟ اس نے کب کہا تھا اس کو بھی یہ مرض لگ جائے؟ اس نے کب رمضان کی راتوں میں تہجد کے وقت اس کو مانگا تھا؟ وہ تو اس کو بھول جانا مانگتی تھی۔ وہ کب اس کو مانگتی تھی؟ جب ایک چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ بے بس ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا کرے؟ کدھر جائے؟ کس کو بولے؟ کس کو بتائے کہ وہ ہار گیا ہے؟ وہ ایک شخص کے لیے ہار گیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے اشک ندی کی صورت بہہ رہے تھے۔ وہ کیوں ایک نامحرم کے لیے ایسے رو رہی ہے؟ آخر کیوں؟ کیا اب اس کی سانسیں اس کے ایک دیدار کی محتاج ہو گئی ہیں؟ کیا اب وہ اس کی نظر میں نہیں آئے گا تو سانس نہیں لے سکے گی؟ میں ایسے کیسے ہار سکتی ہوں؟ میں ہار گئی ہوں، مگر کس سے اور کیوں؟ اس نے اپنے اندر کی سوچوں کو اپنے لبوں پر لایا۔ میں ہار گئی ہوں، ہاں میں ہار گئی ہوں۔
یہ کہتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کو تو پتا بھی نہیں تھا ہار جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کس چیز میں ہاری ہے، کس سے ہاری ہے اور کیوں ہاری ہے۔ زری وہ ویسے ہی زمین پر بیٹھی تھی، اس کو آواز آئی، وہ پیچھے مڑی ہوئی۔ یہ آواز تو اس کی اماں کی تھی جو بت بنے اسے سن رہی تھی۔ میں ہار گئی ہوں اماں، آپ؟ اس یہاں سے صاف کی اور وہیں بیٹھے بیٹھے ماں کو دیکھنے لگی جو بے جان سی کھڑی تھی۔ میری بیٹی بھی ہار سکتی ہے کسی سے؟ اس کے پاس آئی، اس کے پاس زمین پر بیٹھی، اس کی آنکھوں کی سرخی ان کا دل چیر رہی تھی۔ اماں، آپ کی بیٹی خود سے ہی ہار گئی ہے۔ ماں کی گود میں سرکتے وہ اونچا اونچا رونے لگی، وہ والے بھی آنسو بہانے لگی جو اس نے ضبط کر رکھے تھے۔ سرمینا، تمہیں پتا ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا؟ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کتنی دعائیں مانگی تھی، کتنا ارمان تھا میری بیٹی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولے جا رہی تھی۔ پتہ ہے سرمینا، میں نے کیا سوچا تھا؟ میری بیٹی ہوئی تو میں اسے سکھاؤں گی محبت، احترام یا لحاظ کسی بھی بھرم میں اپنی توہین برداشت نہ کرے۔ اسے بتاؤں گی کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو تمہاری حرمت کا پاسدار نہیں، اور اگر وہ کہے کہ خون حرام ہے تو میں اسے بتاؤں گی کہ دوسرے مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی حرام ہے۔ وہ عزت محض جسم کو انچھوا رکھنا نہیں ہے، وہ عزت ان کے الفاظ اور نگاہوں میں نہ ہو تو بھی وہ واجب القتل ہے۔ میں اسے بتاؤں گی اس پر سب سے بڑھ کر اس کا حق ہے، اور جتنا جتانے والوں کو رد کرنا بھی اس کا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ اس پہ محبت تب جچتی ہے جب تک وہ اس کی قوت ہو، اور اگر وہ اس کی کمزوری بننے لگے تو اسے نزد آتش کر دے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اسے کاٹ دو، کوئی میلی نگاہ سے دیکھو تو اسے نوچ لو، کوئی اپنے الفاظ سے توہین کرے تو زبان کھینچ لو، کوئی برا خیال کرے تو اسے اتنا ذلیل کر کے وہ پاگل ہو جائے۔ میں اسے سکھاؤں گی اگر اسے اپنے کردار کی گواہی کوئی نہ ملے تو اسے گھبرانا نہیں ہے بلکہ پھر معاوضے کا انتظار کرنا ہے، ویسے ویسے ہی جیسے عائشہ صدیقہ علیہ السلام نے کیا اور اللہ نے قرآن کے ذریعے گواہی دی۔ اسے سکھاؤں گی کہ اس کا احترام پر کتنا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ ایک لڑکی اپنے احترام پر کسی جذبے کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ میں اسے پرنسس نہیں شیرنی بناؤں گی۔ اس کے خلاف چالے چلنے والے اور حاسدین بس بھیڑی اور کمتر جانور ہیں، اور ایک شیرنی کو بھیڑیوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اپنی پھول سی نزاکت کیسے قائم رکھتی ہیں، اور یہ بھی سکھاؤں گی جب کوئی اس پر لفظوں کے تیر چلائے تو اس پر غرانا کیسے ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ وہ شیرنی ہے اور یہ جنگل اس کا ہے، جو اسے رانی نہ مانے اسے بے دخل کر دیا جائے۔ اور میری وہ بیٹی جس کو میں نے یہ سب سکھایا بھی ہے اور زمین پر بیٹھے بول رہی ہے کہ میں ہار گئی ہوں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو گرا اور اس کی آنکھوں پر رکا جو ماں کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ اسے روتے ہوئے ماں کی گود میں منہ چھپا لیا اور معافی مانگنے لگی اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، اس غلطی کی جو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ محبوب سے نور مانگے اور اس کو نور نہ ملے، کوئی سے سکون مانگے اور اس کو سکون نہ ملے۔ وہ تو مانگنے میں اپنا آپ دے دیتا ہے، وہ تو مانگنے پہ خود دل میں اتر جاتا ہے۔ جو خود کو ہمارے سپرد کر دے وہ کوئی اور چیز کیسے نہیں دے گا؟ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کوئی اپنے دل سے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگے تو وہ کیسے نہیں بھولا دے اس کو؟ وہ اپنے بندوں کو ایسے درد میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ پل پل اس کی اذیت میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے؟ یہ جن لوگوں کے دل سے درد نہیں جاتا وہ اپنے لیے مانگتے ہی نہیں ہوں گے، اور وہ اس کے در پہ کسی نامحرم کا بھول جانا نہیں مانگتے، وہ تو اس کے در پہ بیٹھ کر نامحرم کو مانگتے ہیں، محبوب سے محبوب کے بجائے کسی اور کو مانگتے ہیں۔ اس ذات کو تو نفرت ہے شرک سے، وہ اپنی محبت میں شراکت کدھر برداشت کرتا ہے، اور پھر درد دیتا ہے، اتنا درد کہ انسان اس کو مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اسی کے ہاتھوں اس کو درد دیتا ہے جس کو ہم سجدوں کے بعد مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں تو بس دکھ اور درد اور تکلیف اور ذیت دیتی ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کوئی سچی محبت کرے اور وہ خوش رہے؟ عشق مزاجی تو بس ایک سیڑھی ہے محبوب کے در تک جانے کی۔ ہم خوشی میں کب اس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کب بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ اور جب ہمیں ایک چیز عطا کرتا ہے ہم اس کی عطا کی ہوئی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طلب کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہمیں وہ دے بھی دیتا ہے، ہم کب اس چیز کے مل جانے کا شکرانے کے نفل پڑتے ہیں؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا محبوب نے ہمیں نوازا تھا، لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے وہ محبت عشق بنتی ہے۔ جب ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، بس صرف ایک شخص کی محبت میں اس کو پانے کی خاطر،
پھر وہ ہمیں اور درد دیتا ہے، بعض دفعہ تو اس شخص کے ہاتھوں بھی ذلیل کرواتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس کی طرف جو ہماری محبتوں کا وارث ہے۔ سمینا نے ایک نامحرم کو نہیں مانگا تھا، اس نے اس کو بھول جانا مانگا تھا، تو کیسے ممکن تھا وہ اس کو سکون نہ دے، نور نہ دے؟ اللہ پاک، آپ نے سمینا کل کو سکون نہیں دیا بل اپنا نور بخشا ہے۔ میں نے تو آپ سے اس شخص کو بھول جانا مانگا تھا، آپ نے تو مجھے اپنا آپ ہی دے دیا۔ وہ جمعہ نماز پر بیٹھی سکون کے آنسو بہا رہی تھی اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اس رب العالمین کا جو مانگنے پہ خود کو سونپ دیتا ہے۔ وہ اٹھا، بالکنی کے پاس گیا، کھڑکی کھولی اور صبح کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ جو ہلکی ہلکی چاندنی میں تھی، ہلکی ہلکی اندھیرے میں تھی۔ ایسے میں بھی عید کی صبح میں کچھ عجیب سا سحر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے اندر جگڑ لیتا ہے، کچھ عجیب سی پرسکون صبح ہوتی ہے جو سکون قلب دیتی ہے۔ وہ واش روم گیا، شاور لینے کے بعد اس نے سفید سوٹ پہنا اور اس کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہنی۔ وہ شلوار قمیض میں ہمیشہ بہت دل نشین لگتا تھا، کوئی بھی اس کو دیکھے اور فدا ہو جائے، شالا کہ یہ بخیر نہ رہ سکے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا پرفیوم لگائی، اپنی داڑھی پر ہاتھ مارا، اس کے چہرے پر داڑھی ایسے جچتی تھی جیسے پھولوں پر شبنم کے قطرے۔ اب وہ عید کی نماز کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ سب کو عید کا سلام کرتا تھا، اماں سے پیار لیتا، باپ کے ہاتھ چومتا اور بہنوں کو گلے سے لگاتا اور باری باری پانچوں کو عیدی دیتا۔ آج وہ تیار ہونے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس لڑکی کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھما اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور لبوں سے بے اختیار نکلا، عید مبارک میرے دلی کی ملکہ۔ اسے مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر سے بولا، عید مبارک ہو تمہیں۔ وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو لگتا وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس کی آنکھوں میں اس کو مسکراہٹ میں ہے، اس کے اندر ہے۔ جب وہ اس کے اندر بستی ہے اس کو اپنے آپ میں ہی نظر آتی ہے اور وہ گھنٹوں اس کو دیکھتا ہے۔ ملکہ، میں دعا کرتا ہوں اگلی عید پر تو میرے ساتھ اس شیشے کے سامنے کھڑی ہو اور میں اس شیشے کے دیکھنے کی بجائے تمہیں دیکھا کروں۔ ملکہ، جب تم ساتھ ہوگی تو میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر شکرانے کے نوافل پڑھا کروں گا۔ میں کیسے خدا کا شکر ادا کروں گا تمہارے ملنے پہ؟ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ زری، کون سے کپڑے پہنوں؟ میں نے دونوں سوٹ پریس کر لیے ہیں، رقیہ بیگم نے ایک بازو پر سرخ اور ایک پہ سفید رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اماں، کوئی بھی رکھ لینا۔ وہ شیشے کے طرف مڑے اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ زری، ایک بار دیکھ تو لو نا، تاکہ میں ایک رکھ لوں اور دوسرا الماری میں لگاؤں۔ تم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے اپنے عید کے کپڑے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو آج کل تم۔ انہوں نے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کو کہا۔ اس کا مسلسل چلتا ہاتھ ایک دم رکا۔ جس کے دل بھی مر گئے ہوں ان لوگوں کے لیے کون سی خوشیاں اور کون سی عیدیں ہوتی ہیں۔ اماں، آج آپ کچھ بھی رکھ دیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس نے ادھر ہی کھڑے ماں کو کہا۔ مجھے تو تم پہ سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے زری، میری بیٹی یہ پہن کے ہمیشہ شہزادی لگتی ہے۔ انہوں نے سرخ فراک کی طرف دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، وہی چھوڑ دیں، میں وہی پہنوں گی۔ اس نے ماں کو مسکراتے ہوئے کہا اور گیلا تولیہ لیے واش روم میں رکھنے لگی۔ اماں، میری جیکٹ کدھر ہے؟ سلطان اونچا اونچا بولتا ہوا زری کے کمرے میں ہے۔ ایک تو مجال ہے سلطان، تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ اماں، اتنا دیکھا ہے، نہیں ہے نا، آپ دیکھ دینا۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں۔ جیکٹ آنکھوں کے سامنے ہوگی اور یہ ڈھونڈنے ادھر آیا ہے۔ انہوں نے دونوں سوٹ اس کے بیڈ پر رکھے، سلطان کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ زری، دوسرا سوٹ الماری میں لگا لینا پھر۔ انہوں نے دروازے سے ہی بیٹی کو کہا اور جو بھائی کے کمرے میں آنے پر سر پہ دوپٹہ لیے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جی اماں، میں رکھ لوں گی۔ وہ بیڈ پہ آئی اور سرخ جوڑا اٹھایا اس نے ابھی پہنا تھا۔ اس نے جیسے ہی سرخ جوڑا اٹھایا اس کی نظر سفید جوڑے پہ پڑی، اس کا ایک دم دل دھڑکا اور وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی، سرخ جوڑا سائڈ پر رکھا اور سفید جوڑے پر نرمی سے ہاتھ مارنے لگی۔ آج سے پہلے اس کو سفید رنگ اس قدر اچھا نہیں لگا تھا جتنا وہ آج اس کو لگ رہا تھا۔ اس نے سرخ جوڑا وہیں بیڈ پر چھوڑا اور سفید جوڑے کو لے کے واش روم میں چلی گئی جو اس کو اب پہننا تھا۔ امی، آج تو بہت خوش لگ رہی ہیں آپ، کھیر کا پیالہ پکڑتے ہوئے اس نے ماں سے کہا جو بہت خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا اور اب گھر آیا تھا۔ بات ہی خوشی کی ہے وجہ، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی خوشی کی خبر ہے جس کے لیے آپ اتنا خوش ہیں؟ وہ پانچوں بہنوں کے درمیان بیٹھا ماں سے پوچھ رہا تھا۔ بابا گھر پر موجود نہیں تھے، وہ ماں کے ہی کمرے میں بیٹھا تھا۔ تمہارے چچا جان آئے تھے وجی، انہوں نے اسی خوشی سے کہا۔ آج اس نے عرصے بعد ماں کے چہرے پر اس قدر خوشی دیکھی تھی، اس بات کو تو اندازہ لگا سکتا تھا کہ خوشی کی نوعیت کچھ زیادہ ہی بڑی ہے، تبھی تو اس کے سب کے چہرے چمک رہے ہیں سوائے فاطمہ کے، وہ کچھ الجھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ چچا جان ہمارے گھر؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، وہ لوگ تو اتنے عرصے سے خفا تھے، پھر اچانک کیوں ان کے گھر آنا؟ بھائی صاحب، فاطمہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے دانیال کے لیے مانگ رہے تھے،
انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خوشی سے کہا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں یہ تو بہت بہت خوشی کی خبر ہے، اس طرح تو ہمارا خاندان پھر سے جڑ جائے گا، اور آپ ہی کی شادی کے لیے تو اتنی دعائیں مانگی تھی میں نے، بہت خوش ہوں میں اماں۔ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ بھائی، ایک خوشی کی خبر اور بھی ہے، خدیجہ نے اس کے کندھے پر اپنا ماتھا رکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ ایک اور خوشی کی خبر؟ اس نے کھیر کا چمچ منہ میں لے جاتے ہوئے خوشی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ایک اور خوشی کی خبر، سالم نے پرجوش سے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب بھی کھیر کھائے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا۔ بھائی صاحب نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تمہارا کہا ہے وجی، فاطمہ کا دانیال سے اور امامہ کا تم سے رشتہ طے کیا ہے انہوں نے، اور تمہارے ابو بھی مان گئے ہیں۔ امامہ بہت اچھی لڑکی ہے، سب سے بڑی بات فاطمہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ انہوں نے فاطمہ کا رشتہ تبھی مانگا ہے تاکہ امامہ کی شادی تم سے ہو سکے، اور امامہ تو مجھے شروع سے ہی تمہارے لیے بہت پسند تھی۔ وہ خوشی سے بولے جا رہے تھے اور فاطمہ نے بھائی کو دیکھا، جس کا کھیر سے بھرا ہوا چمچ منہ کے پاس ہی رکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم رنگ بدلا، مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، ہونٹوں پر عجیب سی سفیدی آئی، آنکھوں کی چمک ایک دم مدھم ہوئی۔ اس کو لگا کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ لگتا ہے میرا بھائی خوشی سے بولنا ہی بھول گیا، سر نے بھائی کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ اسی وقت فاطمہ کے علاوہ اس کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا اس پر کیسی بجلی گری ہے، اس کو کیسا رنج ملا ہے۔ ایک طرف بہن کی زندگی، اس کی خوشیاں تھی، تو دوسری طرف اس کی محبت۔ وہ سفید جوڑا پہنے شیشے کے سامنے آئی، سفید فراک پہ سرخ دوپٹہ لیے، بال کھولے، وہ کسی جگہ کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، میک اپ پہ نام پر وہ صرف لپ گلوز لگایا کرتی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے بال کمر سے نیچے گر رہے تھے، جو اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہے تھے۔ سفید جوڑا مجھ پہ اتنا بھی اچھا لگ سکتا ہے، اسے شیشے کے سامنے کھڑے خود سے ہی دیکھتے ہوئے کہا، اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے اس نے بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ کھولا۔ وہ واٹس ایپ کھولتے ہی سب سے پہلے گروپ میں جاتی تھی۔ اس نے سب کے میسج دیکھے، جس میں سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا تھا، ایک دوسرے کو دعائیں دی ہوئی تھی۔ ٹیچرز کے میسج کیے ہوئے تھے اور ٹیچرز نے جواب بھی دیے تھے۔ اس کا دل بس ایک ہی نام کو دیکھنے کے لیے دھڑک رہا تھا، سب نے اس کا نام لکھا تھا، عید مبارک وجدان سر۔ وہ بار بار اس نام کو دیکھے جا رہے تھے، مگر اس کا دل اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں اس کے نام دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ ایک ایک میسج پڑھ رہی تھی، کہیں تو اس نے جواب دیا ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹس کو اتنی لفٹ نہیں دیتا تھا، تبھی اس نے دوسرے ٹیچرز کی طرح ایک ایک بچے کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے دیکھ رہی تھی، اس کا ویسے ویسے دل ڈوب رہا تھا۔ اس کو محروم آنکھیں بس اس کا لکھا ہوا جواب دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جو ہی نیچے کیا، اس کو ایک میسج نظر آیا، جس پر اس کی آنکھیں بند ہوئیں، آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا۔ خیر مبارک، آپ سب کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں، خوش رہیں سب، مولا سب کو خوش رکھے۔ اس نے وہ میسج کہیں پڑھا، اس نے سب کو دعا دی تھی، سب کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ اس کے نیچے لڑکیوں کے جوابات کے ڈھیر لگے تھے، سب لڑکیوں نے اس کے میسج کا جواب دیا تھا سوائے زرمینہ کل کے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں فیڈ بیک کلاس میں دیجیے گا۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہو تو پلیز شیئر بھی کریں، اور ہماری نئی ایپیسوڈ کا انتظار کریں کہ آگے ان کے عشق کی داستان ہے کیا۔ اوکے گائز، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔